حجر اسود کے سامنے جانے کے بعد جب آپ کا یہ کندھا اس کے کنارے کے برابر ہو، وہاں کھڑے ہو کر دل میں نیت ہو، ایک قدم آگے بڑھائیں پھر استلام ہو، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور نظر نیچے رکھیں اور چل پڑیں۔ صبح کی نماز کے بعد لوگ نفل طواف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے نزدیک جائز ہوگی نا، چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر طواف کی 2 رکعتیں فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو حنفی مسلک میں ہے کہ جب تک سورج نہ نکلے نہ پڑھو۔ اگر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بیٹے کا قد نہیں بڑھتا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا نا میرا بھائی، اب کھینچ کے تو نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اللہ پہ راضی ہے، چھوٹے قد کے لوگ بھی ہیں، بڑے قد کے بھی۔ اصل بات یہ ہے دعا کرو کہ اللہ اپنا کام لے۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے ابھی میرے خیال 1 سال ہوا فوت ہوئے ہیں کراچی میں، ان بیچاروں کی 2 ٹانگیں نہیں تھی، ویل چیئر پہ، لیکن 5 مقام پہ دن میں درس قرآن دیتے۔ اب اللہ کی مرضی، کیوں فکر کرتے ہو چھوٹے قد کے؟ اب انڈونیشیا والے سارے چھوٹے قد کے بڑے ہو جائیں گے۔ بڑی انڈونیشیا ہے، فلپائن ہے، ملائیشیا ہے، سب چھوٹے قد کے لوگ ہیں۔ ترکیہ ہے، افریقہ ہے، سب بڑے قد کے لوگ ہیں، ان کا چھوٹا کر کے ان کو دے دیں۔ مردہ یا زندہ رشتہ داروں کے لیے طواف عمرہ کر سکتے، زندہ کے لیے نہیں۔ اگر زندہ معذور ہے، عمرے کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عبادت یہ ہے مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرنا۔ احرام باندھنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، ہاتھ پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن شہادت کا ارادہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ حتیم میں نماز پڑھنا جو ہے دوسری جگہ سے افضل ہے۔ سب سے افضل مقام ابراہیم کے پیچھے ورنہ حتیم میں، یہ حتیم میں میدان رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کا مصلی تھا، حضرت یہی بیٹھ کے نماز پڑھتے، لوگوں نے قبر بنا دی ہے ماشاءاللہ۔ دو طواف اور 2 صفا مروا کر کے ایک بار حلق کر ایک بار حلق نہیں ہوتی۔ طواف صفا حلق، اب عمرہ مکمل ہو گیا، 2 طواف کیا ہونا۔ مطلوب وقت میں اگر ہم نے 2 طواف کر دیے یا 3 طواف کر دیے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر کوئی آدمی عمرے پہ آئے یا حج پہ آئے، ہوٹل میں اس کو احترام ہو جائے، غسل کر لے، اور کیا حکم ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے یہ چیز۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد مردوں کے حلق، عورتوں کے بال کٹوانے میں پتہ نہیں کیا ہے،
جو عورتیں معلوم کے بغیر آج عمرہ کرتی ہیں عمرہ تو ہو جائے گا کہ گناہ گار ہیں. شریعت میں داڑھی واجب ہے اور ایک مشت اس کی مقدار ہے. داڑھی کٹانے والا جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ظہر سے پہلے مکروہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ بھائی فجر کی نماز سے مکروہ وقت ہے جب تک سورج نہ نکلے، اس کے بعد کوئی وقت نہیں. پھر عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک یا عین سورج جب سر پہ ہو. کچھ لوگ آئے مکہ عمرے کے لیے، قیام کرنے کے بعد مدینے چلے گئے، مدینے میں قیام اور زیارت کے بعد وہ مکے واپس آئے تو انہوں نے نہ تو عمرے کی نیت کی نہ احرام باندھا. ان پر عمرہ بھی لازم ہے، دم بھی لازم ہے. مدینے پاک یا طائف یا شہر کا رہائشی کسی کام کی غرض سے احرام کے بغیر عمرے کی نیت کے بغیر آئے، اگر کوئی ڈیوٹی ہے ملازم ہے پھر دم نہیں ہے، ورنہ دم دینی پڑے گی. اسی طرح مکے کا رہائشی مدینے جائے یا طائف احرام باندھنا ضروری ہے، ان کے لیے کوئی شریعت بدل نہیں جاتی. میں نے طواف کیا، صفا مروا کیا. جب ٹینٹ کرانے والوں کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میری ٹینٹ بھی کر دو اور میری مونچھیں بھی کاٹنی ہیں. تو انہوں نے پہلے میری مونچھیں کاٹ لی. ماشاءاللہ ایک بکری دم ادا کرو. بوڑھی والدہ کا احرام پہنا ہوا تھا. ہوٹل پہنچ کر احرام اتار کے وضو کے بہت اچھا کیا. وہ نہ اتارتی تو وضو بھی نہ ہوتا، نماز بھی نہ ہوتی، طواف بھی نہ ہوتا. طواف کے دوران حتیم میں جا کے نوافل نہیں پڑھ سکتے، طواف ختم کر کے پڑھ سکتے ہیں. مستورات حجر اسود کا بوسہ لے سکتی ہیں، لیکن مردوں سے دھکا بازی کرنے سے ثواب سے زیادہ گناہ ہوتا ہے. دور سے اشارہ کر دیں